السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم 10th کلاس کے یونٹ 11 گریٹ ایکسپیکٹیشنس بہت بڑی توقعات اس کا ترجمہ پڑھیں گے جی۔ تو شروع کرتے ہیں جناب۔ پہلا پیراگراف ہے جی، ٹیکسٹ بک کا پیج ہے 130۔ The novel Great Expectations was written by Charles Dickens, a famous English author۔ ناول بہت بڑی توقعات مشہور انگلش مصنف چارلس ڈکنس نے تحریر کیا تھا۔ ناول ہوتا بہت بڑی کتاب ہوتی ہے جس کے پیجز تقریباً 500 سے لے کر 1000 تک ہوتے ہیں، اور یہ انڈیا میں ایک مووی بھی اس پہ بنی ہوئی ہے، انڈین ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے۔ چارلس ڈکنس جو بہت مشہور انگلش ناولسٹ ہے، ڈرامٹسٹ ہے۔ دا اسٹوری ٹک پلیس ان انگلینڈ ان دا 19th century۔ یہ کہانی 19ویں صدی میں انگلینڈ میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اس کہانی نے 19ویں صدی میں انگلینڈ میں جنم لیا۔ ٹک پلیس پیدا ہونا، جنم لینا، وقوع پذیر ہونا، 19th century 19ویں صدی میں ان انگلینڈ میں۔ دی مین کریکٹر از کالڈ پپ۔ اس کا مرکزی کردار کا نام ہے پپ، یا اس کے بڑے کردار کو پپ کہا جاتا ہے۔ وی ریڈ اباؤٹ ہز لائف فرام چائلڈہڈ ٹو مینہڈ۔ وی ریڈ ہم پڑھتے ہیں، ہم بچپن سے جوانی تک اس کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ وی ریڈ ہم پڑھتے ہیں، اباؤٹ ہز لائف اس کی زندگی کے بارے میں، فرام چائلڈہڈ بچپن، ٹو مینہڈ یعنی جوان ہونے تک، جوانی تک ہم اس کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کا بچپن کیسا تھا اور جوانی کیسی تھی۔ نمبر 2 پیراگراف۔ دی اسٹوری کہانی بگنز شروع ہوتی ہے جب پپ واز اے لونلی آرفن ایک اکیلا یتیم بچہ تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب پپ ایک اکیلا یتیم بچہ تھا۔ اکیلا یتیم بچے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یعنی وہ گھر میں اکیلا ہوگا یا اکیلا ہی والدین کا جو ہے نا وہ بچہ ہوگا، یا بے یار و مددگار یتیم بچہ تھا، یعنی جس کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ لونلی اکیلا، بے یار و مددگار بھی ہو سکتا ہے۔ He was brought up اس کی پرورش کی گئی۔ He was brought up اس کی پرورش کی گئی by his sister اس کی بہن سے۔ اس کی بہن نے اس کی پرورش کی۔ She was very strict وہ بہت سخت تھی۔ And hard اس کا مطلب یہ سختی ہوتا ہے، کسی کے ساتھ سختی کرنا، ود ہم اس کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتی تھی، یعنی اس کی بہن کا پپ کے ساتھ رویہ جو تھا وہ بڑا سخت تھا۔ ہز بیسٹ فرینڈ واز جو پپ کا جو بہترین دوست تھا یا جس کے ساتھ وہ اپنی ساری باتیں کر لیا کرتا تھا، وہ کون تھا؟ جو ہز سسٹرز ہسبینڈ جو کہ اس کی بہن کا خاوند تھا، یعنی اس کا بہنوئی تھا۔ اس کا بہترین دوست جو تھا جو کہ اس کی بہن کا خاوند تھا، ہی واز کائنڈ وہ مہربان تھا، اینڈ وارم ہارٹیڈ اور نرم دل تھا، یعنی وہ پپ کے لیے ہمدردی رکھتا تھا۔ ہی واز کائنڈ وہ مہربان تھا، اینڈ وارم ہارٹیڈ اور نرم دل رکھتا تھا، نرم گوشہ رکھتا تھا، محبت رکھتا تھا پپ کے ساتھ۔ ہی لوڈ پپ وہ پپ سے محبت کرتا تھا، ایز اف جیسا کہ ہی ور ہز اون سن جیسا کہ پپ اس کا بیٹا ہو۔
وہ پپ سے اس طرح پیار کرتا تھا جیسا کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ ون ڈے، ایک دن، پپ گیو سم تھنگ ٹو ایٹ اینڈ ڈرنک ٹو اے پریزنر who had escaped from prison۔ ایک دن پپ نے ایک قیدی کو جو جیل سے بھاگا ہوا تھا کھانے اور پینے کے لیے کچھ دیا۔ ون ڈے، ایک دن، پپ نے دیا سم تھنگ کچھ، ٹو ایٹ کھانے کے لیے، اینڈ ڈرنک اور پینے کے لیے، ٹو اے پریزنر ایک قیدی کو، who had escaped جو بھاگ گیا تھا، فرام پریزن جیل سے۔ دا مین واز ریکیپچرڈ بائی سولجرس۔ دی مین وہ آدمی، وہ قیدی، واز ریکیپچرڈ دوبارہ پکڑ لیا گیا، بائی دا سولجرس سپاہیوں سے، اینڈ ٹیکن اور لے جایا گیا، اوے اینڈ ٹیکن اوے اس سے وہاں سے لے جایا گیا۔ اس آدمی کو سپاہی دوبارہ پکڑ کر لے گئے۔ بٹ ہی نیور فارگاٹ پیپس کائنڈنیس، لیکن وہ نیور کبھی نہیں فارگاٹ بھولا، پیپس کائنڈنیس پیپس کی مہربانی، اس کی شرافت۔ لیٹر بعد میں پیپ واز ٹولڈ دیٹ ہی وڈ بی گیون اے لاٹ آف منی، بعد میں پیپ کو بتایا کہ اسے بہت سی رقم ملے گی۔ لیٹر بعد میں پیپ واز ٹولڈ، پیپ کو بتایا گیا، دیٹ ہی وڈ بی گیون کہ اسے دی جائے گی، اے لاٹ آف منی، اسے بہت سا پیسہ ملے گا۔ دس واز سو دیٹ ہی کوڈ ریسیو گڈ ایجوکیشن ان لندن اینڈ بیکم اے بیٹر پرسن۔ دس واز یہ رقم تھی، سو دیٹ تاکہ، سو دیٹ کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، ہی کوڈ ریسیو وہ حاصل کر سکے، گڈ ایجوکیشن اچھی تعلیم، ان لندن میں، اینڈ بیکم اور بن جائے، اے بیٹر پرسن ایک اچھا شخص بن جائے۔ یہ اس لیے تھا تاکہ وہ لندن میں تعلیم حاصل کر سکے اور ایک بہتر انسان بن سکے۔ آگے جناب 5واں پیراگراف کرتے ہیں جناب۔ ان لندن میں پیپ اسٹڈیڈ ہارڈ، پیپ نے سخت محنت کی، اسٹڈیڈ پڑھائی کی، ہارڈ سخت۔ ہی ریسیوڈ منی ریگولرلی، اسے باقاعدگی سے رقم ملتی گئی۔ بٹ ہی ڈیڈ ناٹ ناؤ، لیکن وہ نہیں جانتا تھا، ویئر کہاں سے، اور ہو یا کون، اٹ کیم فرام یہ کہاں سے آتی ہے۔ اسے باقاعدگی سے رقم ملتی رہی لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کہاں سے یا کس سے یہ آتی تھی۔ لندن میں اس نے سخت پڑھائی کی لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے پڑھائی کہاں سے ملی، یہ اس کو یہ رقم کہاں سے آتی تھی اور کون اسے دیتا تھا۔ ہی لیوڈ ان اے فلیٹ ود اے ینگ مین، وہ ایک نوجوان کے ساتھ فلیٹ میں رہتا تھا، وہ ایک نوجوان کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ who had little money، جس کے بعد بہت کم پیسے تھے، but who worked for an، لیکن وہ کام کرتا تھا for an insurance agent، لیکن وہ ایک انشورنس ایجنٹ کے طور پر کام کرتا تھا۔ وہ ایک نوجوان کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتا تھا جس کے بعد تھوڑی سی رقم تھی مگر ایک انشورنس ایجنٹ کے لیے کام کرتا تھا۔ they became friends، وہ دوست بن گئے۔ آفٹر سم ایئر، کچھ سالوں بعد، پپ واز وزٹڈ بائی اے پریزنرز، پپ کو ایک قیدی ملنے آیا، ہوم ہی ہیڈ ہیلپڈ ایز اے چائلڈ، جس کی اس نے بچپن میں مدد کی تھی۔ وہ کچھ سال بعد پپ کو وہ قیدی ملنے آیا جس کی اس نے اس وقت مدد کی تھی جب وہ بچہ تھا۔ دی مین ہیڈ بین سینٹ ود other convicts to Australia and had become a very wealthy farmer there۔ اس آدمی کو دیگر مجرموں کے ساتھ آسٹریلیا بھیج دیا گیا تھا اور وہ وہاں بہت دولت مند کسان بن گیا تھا۔ دی مین ہیڈ بین سینڈ ود ادر کنویکٹس، آدمی کو دوسرے قیدیوں کے ساتھ بھیج دیا گیا تھا تو آسٹریلیا اینڈ بیکم، اور وہ بن گیا تھا ویری ویلدی فارمر دیئر، اور ایک بہت امیر کسان وہاں پہ بن گیا تھا۔ انفیکٹ حقیقت میں
ہی واز دی ون دیٹ پیپس الاؤنس کیم فرام. حقیقت میں یہ وہی تھا جو پیپس کو پیسے بھیجتا تھا. ہی وانٹیڈ پیپ ٹو ہیو دا ایڈوانٹیجز آف ایجوکیشن. وہ چاہتا تھا کہ پیپ تعلیم حاصل کرے اور پھر چاہتا تھا کہ پیپ کو تعلیم اور دولت کے فائدے حاصل. ایڈوانٹیجز آف ایجوکیشن اینڈ منی تھرو ہی واز ناٹ اے جینٹل مین ہمسیلف. اگرچہ وہ خود ایک شریف آدمی نہیں تھا لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس کو یہ پیسے ملیں اور تعلیم حاصل کرے، اس سے فائدہ ہو. لیکن وہ چونکہ خود ایک آدمی نہیں، اچھا آدمی نہیں تھا. ایکچولی اصل میں ہی واز اسٹل وانٹیڈ بائی دا پولیس ان انگلینڈ. دراصل وہ اب بھی انگلینڈ میں پولیس کو مطلوب مجرم تھا. اصل میں وہ اب بھی انگلینڈ میں پولیس کو ایک مطلوب مجرم تھا.